السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگوں نے اپنا چیپٹر نمبر 7 سٹارٹ کرنا ہے۔ چیپٹر نمبر 7 ہے بینک کے حسابدار۔ آج ہم لوگوں نے کسٹمرز آف بینک کے بارے میں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے بینکار اور گاہک کی تعریف کر لیتے ہیں۔ تو بینکار وہ شخص یا ادارہ ہے جو زر اعتبار کا کاروبار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ادارہ عوام کی بچائی ہوئی رقوم کو اپنے پاس بطور امانت جمع کرتا ہے اور پھر ان جمع شدہ رقوم سے ضرورت مند لوگوں کو پیداواری اور غیر پیداواری کاموں کے لیے قرضے دیتا ہے۔ یہ کام شرح سود پر امانتیں وصول کرتا ہے اور زیادہ شرح سود پر قرضے دے کر منافع کماتا ہے، یعنی کہ بینک جو ہے وہ لوگوں کی امانتیں ڈپازٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ جو اپنی امانتیں بینک کے پاس کلیکٹ کروا دیتے ہیں، بینک کے پاس ڈپازٹ کروا دیتے ہیں، تو بینک ان پہ جو ہے ان کو منافع ادا کرتا ہے۔ تو فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس نے بینک کے پاس جا کے 1 لاکھ روپیہ جمع کروا دیا۔ بینک اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں 2% منافع دوں گا 1 لاکھ روپے پہ، ٹھیک ہے۔ تو وہی امانت جو ہے وہ بینک اپنے پاس کچھ اس کا حصہ زر نقد کے طور پہ رکھ کے باقی جو پیسے ہے وہ کسی دوسرے ضرورت مند بندے کو قرض جاری کر دیتا ہے۔ تو بینک جو قرض جاری کرے گا وہ زیادہ شرح سے کرے گا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل بینک جو قرض جاری کرے گا وہ 3% یا 4% کے حساب سے کرے گا، اور ان دونوں کا ڈفرینس جو ہے وہ بینک کا منافع کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سر جان پیجٹ جو ہے وہ بینکار کی تعریف اس طرح سے کرتے ہیں: بینکار وہ شخص ہے جو حساب جاری کرتا ہے، گاہکوں کے چیک ادا کرتا ہے، اپنے گاہکوں کے چیکوں کی وصولی دوسرے بینکوں سے کرتا ہے۔ تو بیسیکلی بینک جو ہے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کے جو بنیادی فرائض ہیں وہ یہی ہیں کہ امانتوں کی وصولی اور قرضوں کا اجرا۔ جو امانتیں وہ وصول کرتا ہے انہی امانتوں کو نیکسٹ جو ہے وہ قرضے کے طور پہ جاری کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گاہک جو ہے، گاہک سے کیا مراد ہے؟ گاہک سے مراد ایسا شخص ہے جو بینک میں کسی قسم کا حساب رکھتا ہو، یعنی کہ بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہو۔ وہ اکاؤنٹ کسی بھی صورت کا ہو سکتا ہے، سیونگ اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے، بچت کا کھاتہ بھی ہو سکتا ہے، اور میعادی کھاتہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور جاری کھاتہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے، سر جان پیجٹ نے تعریف اس کی اس طریقے سے کی ہے۔ گاہک کی کہتے ہیں: بینک کا گاہک بننے یا کہلانے کے لیے بینک کے ساتھ باقاعدگی سے بینکاری کا کاروبار یا لین دین ضروری ہوتا ہے۔ بینکاری کا کاروبار کیا کہلاتا ہے؟ یعنی کہ ہم جو ہے بینک میں پیسے ڈپازٹ کرواتے ہیں، بینک سے پیسے وڈرا کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو ہے بینک سے قرض لیتے ہیں۔ تو بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے بینک کے ساتھ جو بھی ہمارا لین دین ہوگا، جو بھی ہماری ٹرانزیکشنز بینک کے ساتھ ہوں گی، تو جب ہم بینک کے ساتھ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو ہم بینک کے گاہک کہلاتے ہیں، یعنی کہ بینک کے کسٹمرز کہلاتے ہیں۔ ڈاکٹر ایچ ایل ہارٹ کہتے ہیں کہ گاہک سے مراد ایسا شخص ہے جو بینک میں کسی قسم کا حساب رکھتا ہو، یعنی کہ بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہو۔ جب ہم بینک میں جا کے اپنا اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو ہم بینک کے باقاعدہ گاہک بن جاتے ہیں اور بینک کے ساتھ باقاعدہ لین دین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد بچے آگے نیکسٹ دیکھیں تو ہمارے پاس بینکار اور گاہک کے تعلقات آ جاتے ہیں۔ تو جب ایک بندہ جو ہے وہ بینک کے پاس جا کے اپنا اکاؤنٹ اوپن کرواتا ہے، ٹھیک ہے، بینکار وہ شخص بھی ہو سکتا ہے، کولیکٹیولی ہم کسی شخص کو بینکار کہہ سکتے ہیں، یا جو ہے وہ ہم بینک کو بھی بینکار کہہ سکتے ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے، ایسا بندہ جو بینک میں جاب کر رہا ہوتا ہے وہ بینکار کہلاتا ہے۔ تو جب ہم جا کے اکاؤنٹ اپنا اوپن کرواتے ہیں کسی بھی بینک میں، کسی بھی پرٹیکولر برانچ میں جا کے اپنا اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو ہم لوگ بینک کے گاہک بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم بینک کے گاہک بن جاتے ہیں تو اس کے حساب سے ہمارے بینک کے ساتھ ڈیفرنٹ قسم کے ریلیشن شپس قائم ہو جاتے ہیں، ڈیفرنٹ قسم کے گاہک کے بینکار کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ریلیشن شپس ہیں وہ بیس کرتے ہیں کہ ہمارا جو ٹرانزیکشن ہے بینک کے ساتھ وہ کس نوعیت کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جس نوعیت کی ہماری بینک کے ساتھ ٹرانزیکشن ہو رہی ہوگی، جس نوعیت کا بینک کے ساتھ ہمارا لین دین ہو رہا ہوگا، ہم اسی ریلیشن شپ میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بینک اور گاہک کے درمیان وہی تعلق قائم ہو جاتا ہے جس نوعیت کا ان کا لین دین ہو رہا ہو۔ تو بیسیکلی ہمارے پاس جو ہے بینک اور گاہک کے تعلقات کو اگر دیکھیں تو بنیادی تعلق ان میں قرض خواہ اور مقروض کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے علاوہ بچے کچھ دیگر تعلقات بھی آ جاتے ہیں، ان میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں تحویل کار اور تحویل دار، راہن اور مرتہن، ایجنٹ اور مالک، عامل اور ضارب، خریدار اور فروخت کار کا، پٹادار اور پٹاکار کا، متولی اور مستفید، گروہ کار اور گروہ دار، ہائرر اور مالک، نصیحت کار اور نصیحت دار، اور دوستانہ تعلقات۔ تو بیسیکلی پہلے ہم لوگ بنیادی تعلقات کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بنیادی تعلقات میں ان کا جو بنیادی تعلقات ہے وہ قرض خواہ اور مقروض کا ہے۔ بچے قرض خواہ وہ شخص ہوتا ہے جو قرض دے رہا ہو، یعنی کہ کسی دوسرے بندے کو قرض جاری کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اور مقروض وہ شخص ہوتا ہے جو قرض لے رہا ہو، ٹھیک ہے۔ قرض خواہ کو ہم کریڈیٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مقروض جو ہے وہ ہمارا ڈیٹر ہوتا ہے۔ تو کریڈیٹر جو ہے وہ قرض خواہ ہوتا ہے اور مقروض جو ہے وہ ہمارا ڈیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بچے جب قرض خواہ اور مقروض کا تعلق ان کے درمیان ہوتا ہے تو ان کے درمیان آگے دو تعلق آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گاہک بطور کریڈیٹر کے ایکٹ کر رہا ہوتا ہے اور بینک بطور ڈیٹر کے ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جانب اگر ہم لوگ دیکھیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گاہک بطور مقروض اور بینک بطور قرض خواہ کے ایکٹ کرتا ہے۔ تو بچے سب سے پہلے ایک عام مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ بینک کے پاس جاتا ہے، جا کے اپنا کھاتہ کھول کے رقم جمع کرواتا ہے، فار ایگزامپل 50,000 روپیہ وہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتا ہے۔ تو گاہک جو ہے وہ قرض خواہ ہوتا ہے اور بینک مقروض ہوتا ہے۔ گاہک جو ہے اس نے وہ 50,000 روپیہ بینک سے وصول کرنا ہوتا ہے اور بینک اس چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ اس نے وہ 50,000 روپیہ اس شخص کو واپس پے کرنا ہے۔ تو گاہک جو ہے وہ جب چاہے اپنی رقم وصول کر سکتا ہے اور قرض خواہ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے بینک کے قواعد و ضوابط کے مطابق رقم نکلوا سکتا ہے، اور بینک اس چیز کا پابند ہوتا ہے کہ اس نے وہ جمع شدہ رقم اس بندے کو واپس کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ گاہک کو ری پے کرنی ہوتی ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ریلیشن شپ آ جاتا ہے۔ اب وہ 50,000 روپیہ جو ہے وہ بینک میں ایک بندہ جمع کروا جاتا ہے تو بینک کیا کرتا ہے، امانت کی وصولی کر لی بینک نے۔ اب انہی امانتوں سے بینک جو ہے وہ نیکسٹ قرضے جاری کر سکتا ہے۔ تو بینک کسی دوسرے ضرورت مند شخص کو وہ پیسے قرض کی صورت میں جاری کر سکتا ہے، تو اس صورت میں گاہک بطور مقروض ہو جاتا ہے اور بینک بطور قرض خواہ۔ یعنی کہ اگر گاہک نے بینک سے قرضہ لے لیا یا اوور ڈرافٹ، یعنی کہ اس نے اس کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے تھے اس سے زائد کا چیک اس نے ودرا کروا لیا ہے، اس کے اکاؤنٹ کا بیلنس زیرو بھی ہو جائے، تو اس صورت میں گاہک بطور مقروض اور بینک بطور قرض خواہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ گاہک نے قرض لینا ہوتا ہے اور بینک نے قرض دے رہا ہوتا ہے، تو گاہک اس چیز کا پابند ہوتا ہے کہ وہ بینک کو پیسے ری پے کرے، اور بینک اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ وہ جب چاہے گاہک سے مقررہ مدت کے اندر رقم وصول کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس بچے کچھ دیگر تعلقات آ جاتے ہیں۔ دیگر تعلقات کو ڈسکس کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے تحویل کار اور تحویل دار۔ تحویل کار جو ہے وہ ایسا شخص ہوتا ہے جس نے اپنی کوئی قیمتی اشیاء مثلا سونا چاندی وغیرہ، کیش بھی ہو سکتا ہے، وہ بینک کے پاس جمع کروانا ہوتا ہے، اور وہ تحویل دار بینک ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی تحویل میں چیزیں چلی جاتی ہیں، اس کے انڈر چیزیں چلی جاتی ہیں، اس کی زیر نگرانی چیزیں چلی جاتی ہیں، اور وہ اس چیز کا پابند ہوتا ہے، اس کا فرض یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی حفاظت کرے۔ تو اس صورت میں بینکار کیا کرتا ہے، وہ ہمیں لاکرز کی سہولتیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ اپنی قیمتی اشیاء، زیورات وغیرہ بینک کے پاس جمع کروا دیتے ہیں، اور اس چیز کی سیفٹی کی تمام تر ذمہ داری کس پہ عائد ہو جاتی ہے، بینک پہ عائد ہو جاتی ہے، اور جب وہ چیز ہم بینک سے واپس لے لیتے ہیں تو تب یہ ہمارا بیلمنٹ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ اوور ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی تحویل کار جو ہوتا ہے وہ بیلر ہوتا ہے، اس کو بیلر بھی کہتے
کہتے ہیں ایسا شخص جو اپنی چیزیں کسی دوسرے بندے کی یعنی کہ بینک کی تحویل میں دے دے، بینک کی نگرانی میں دے دے، ٹھیک ہے۔ تو بیلی جو ہے وہ تحویل دار ہوتا ہے، یعنی ضمانت لے لیتا ہے بینک ہماری چیزوں کی حفاظت کی، ٹھیک ہے۔ تو بینک تحویل دار یعنی کہ بیلی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے راہن اور مرتہن۔ تو بعض اوقات ہم لوگ کیا کرتے ہیں، قرض لینے کے لیے اپنی کوئی غیر منقولہ جائیداد یعنی کہ نان ٹرانسفریبل جو ایسٹس ہمارے ہوتے ہیں، مثلاً کوئی دکان، جائیداد یا زمین وغیرہ، ٹھیک ہے، مکان وغیرہ ہم بینک کے پاس بطور گروی رکھوا دیتے ہیں یعنی کہ رہن رکھوا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں گاہک اور بینک کے درمیان راہن اور مرتہن کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم مورٹگیج کا ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اور جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی چیزیں گروی رکھوا دیتے ہیں، بینک کے پاس پلیج کروا دیتے ہیں اور اس کے اگینسٹ جو ہے بینک ہمیں قرض جاری کرتا ہے۔ اور یہ تعلق اس وقت قائم ہو جاتا ہے جب گاہک قرض واپس کر کے اپنی رہن چھڑوا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایجنٹ اور مالک۔ ایجنٹ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو اپنے پرنسپل کی ہدایات کے مطابق کام کرتا ہے۔ مالک کس کو کہتے ہیں؟ پرنسپل کو، ٹھیک ہے۔ تو مالک کے ہدایات کے مطابق جو اس کے بہاف پہ بندہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو کیا ہم کہتے ہیں؟ ایجنٹ۔ تو بینکار جب اپنے گاہک کی ہدایت کے مطابق کوئی بھی کام سر انجام دیتا ہے تو اس بنا پر بینک اور گاہک کے درمیان ایجنٹ اور پرنسپل کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ بینکار ایجنٹ کہلاتا ہے اور گاہک اس کا پرنسپل ہوتا ہے۔ گاہک ڈیفرنٹ قسم کی اس کو انسٹرکشنز دے سکتا ہے، ڈیفرنٹ قسم کی ہدایات جاری کر سکتا ہے، اور بینک اس چیز کا پابند ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کے ہدایات کے مطابق عمل کرے۔ کیا کرتا ہے بینک ایز اے ایجنٹ کے طور پہ؟ ہمارے رقم کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کر سکتا ہے، ہمارے بہاف پہ کیا کرتا ہے، کسٹمر کے بہاف پہ یعنی کہ بینک چیکوں کی وصولیاں بھی کر سکتا ہے اور ادائیگیاں بھی کر سکتا ہے، بیمہ کی اقساط جمع کروا دیتا ہے، ہمارے بلوں کی ادائیگی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور نئی اور پرانی کمپنیوں کے حصص یعنی کہ شیئرز اور تمسکات، ڈیبینچرز وغیرہ کی خرید و فروخت بھی ہماری ہدایات پہ یعنی کہ گاہک کی ہدایات پہ بینک کر سکتا ہے۔ تو اس صورت میں بینک اور گاہک کے درمیان ایجنٹ اور مالک کا ریلیشن شپ قائم ہو جاتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے مضارب اور ضارب۔ بچے یہ بیسیکلی اسلامک بینکنگ کانسیپٹ ہے، جس کے تحت کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا مال فراہم کرتا ہے یعنی کہ انویسٹمنٹ کے لیے سرمایہ فراہم کرتا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اپنے ہنر سے، اپنے علم سے جو ہے اس انویسٹمنٹ کو، اس سرمایہ کاری سے جو ہے بزنس سٹارٹ کرتا ہے، اور جو منافع بزنس سے ملتا ہے وہ دونوں جو ہیں یعنی کہ مضارب اور ضارب آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو جب کوئی بینک اپنے گاہک کو مضاربہ کے تحت رقم فراہم کرتا ہے تو مضارب اور ضارب کا رشتہ وجود میں آتا ہے، جس میں بینک سرمایہ فراہم کرنے والے کے طور پہ یعنی کہ ضارب، رب المال لفظ بھی اس کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ضارب جو ہے ایسا شخص ہے جو سرمایہ فراہم کرتا ہے، اور گاہک